سورۃ الناس کے پڑھنے سے گھر کا ناس ہو جاتا ہے، اور سورۃ الناس کے گھر میں پڑھنے سے گھر ویران یعنی غیر آباد ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کچھ لوگوں سے، بالخصوص عورتوں سے سننے میں آتا رہتا ہے۔ تو کیا سورہ ناس کے پڑھنے سے گھر کے اندر ویرانگی آ جاتی ہے یا گھر کا ناس ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو دو باتیں بتلائیں گے کہ کیا سورہ ناس پڑھنے سے گھر کا ناس ہو جاتا ہے، یعنی گھر کے اندر خیر و برکت نہیں رہتی، یا ویرانہ ہو جاتا ہے یا غیر آباد ہو جاتا ہے، اور دوسرے کہ کیا سورۃ الناس کے پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ یہ دو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں، یہ جو مشہور ہے کہ سورۃ الناس کے پڑھنے سے گھر کا ناس ہو جاتا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ یہ گھڑی ہوئی من گھڑت بات ہے، بے اصل اور بے حقیقت بات ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ و پیروں والی بات ہے، جس بات کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی ایک مکمل صورت ہے، اور قرآن کریم کی مکمل صورت ہے۔ قرآن کریم کی صورت تو بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی ہماری شفا یابی کے لیے کافی ہے، ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، ہر بیماری کے ازالے کے لیے ایک دوا کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک مکمل صورت، وہ تو ہر پریشانی، ہر غم، ہر علاج، ہر مرض کا علاج ہے، اور علاج بھی ایسا نہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج۔ سورہ ناس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں فرمایا کہ جس رات یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور فرمایا ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ جاندار تعویذ نہ دوں، سب سے زیادہ بہتر تعویذ نہ بتلاؤں، جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے جس کے ذریعے لوگ پناہ طلب کرتے ہیں، اور جس تعویذ کے ذریعے سے لوگ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی پھر ان کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، جنات اور شیاطین سے ان کی حفاظت رہتی ہے۔ حضرت ابو حابس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ضرور مجھے وہ چیز آپ عطا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں ان کو سنائی، عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب کوئی پریشانی ہوا کرے یا کوئی بیماری ہوا کرے تو ان کو پڑھ کر کے دم کر لیا کرو۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو خود سورۃ الناس اور سورہ فلق پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو میں سورہ فلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، پڑھ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکا کرتی تھی، دم کیا کرتی تھی۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، اس جادو کے ازالے کے لیے اور حل کے طور پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا خطرناک جادو ہوا، جو پہاڑوں پر ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمندر کا ہوتا سمندر کا پانی رنگین ہو جاتا، اپنے رنگ کو چھوڑ دیتا اور رنگ بدل جاتا، ہم جیسے کمزور انسانوں پر ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، اتنا خطرناک ترین جادو ہوا۔ تو اس کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے دونوں صورتیں عطا فرمائی، اور وہ جادو جس کو ایک کنویں کے اندر ایک یہودی نے دفن کیا تھا، اس کنویں کے اندر کنگھی کے
دندانوں کے اندر اور بالوں کے اندر، دانت کے اندر 11 گانٹھیں لگائی گئی تھی، 11 گانٹھیں لگائی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا، اور نکلوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کے اندر 11 آیتیں ہیں اور 11 ہی گانٹھیں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے، ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں اتنا خطرناک ترین جادو، ایک آیت پڑھتے ایک گانٹھ کھل جاتی، دوسری پڑھتے دوسری گرہ کھل جاتی۔ اس طریقے سے جب پوری مکمل یہ دونوں صورتیں پڑھتی گئیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آزاد ہو گئے جیسے آدمی جکڑ بندی سے آزاد ہوتا ہے، جیسے کسی کو زنجیروں میں باندھا ہوا اور کھول دیا گیا ہو۔ اس طریقے سے آپ نے آزادی کو محسوس کیا، گویا کہ اس سے پہلے آپ کے بدن کے اندر جو جکڑ اور پریشانیاں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، کافر ہو چکی تھی۔ تو معلوم ہوا سورۃ الناس کے پڑھنے سے گھروں کا ناس نہیں ہوتا بلکہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ سورۃ الناس کے پڑھنے سے گھر ویران نہیں ہوتا بلکہ گھر کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، گھر کے اندر نیک فرشتے داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر سے جنات و شیاطین کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ ناس ہو جاتا ہے، یہ ایک من گھڑت اور بے اصل بات ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ سورۃ الناس کے پڑھنے سے ناس نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک گھڑی ہوئی من گھڑت بے اصل بے حقیقت بات ہے، بغیر ہاتھ پاؤں کی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے بہت سارے بے شمار فوائد ہیں، غم کا، رنج کا، پریشانیوں کا علاج ہے، جادو جنات اور شیاطین کا علاج ہے، نظر لگی ہوئی کسی شخص کو ہو اس کا علاج ہے، اور گھر کے اندر خیر و برکت نہ ہو اس کا علاج ہے، گھر کے اندر غربت ہو، پریشانی ہو، اس کا علاج اور حل ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مجلس۔ آپ اس صورت کو اپنائیں۔ اگر کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، یا نظر لگ جائے یا روحانی جسمانی بیماری ہو، ڈاکٹر کے یہاں جانے سے پہلے 1-3 مرتبہ آپ اس صورت کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان پختہ اس آیت کے پڑھنے سے شفا کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آیت قرآن سے بھرپور فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو شفا کامل عطا فرمائے۔